بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اور اس کی توفیق اور عنایت سے ہم ایک اور مرتبہ الفقہ الاکبر کے درس میں حاضر ہے۔ کل کی مجلس میں ہم نے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کے حوالے سے سماعت کیا تھا اور یہ سنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ناموں اور اپنے صفات ذاتیہ اور صفات افعالیہ کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ آج انشاءاللہ صفات ذاتیہ کے حوالے سے بات کریں گے۔ کل کی مجلس میں آپ نے سماعت کر لیا کہ صفات ذاتیہ اللہ تعالیٰ کے ایسے کمالات اور ایسے صفات کو کہتے ہیں کہ جو کمالات اللہ کی ذات میں پائے جاتے ہیں اور ان کے مقابل میں جو صفات ہے، ان کے اپوزٹ میں جو صفات ہے، وہ اللہ کے لیے ناممکن اور محال ہے۔ یہ 7 صفات ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں: اما الذاتیۃ فالحیات والقدرت والعلم والکلام والسمع والبصر والارادۃ۔ یہ 7 صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے: حیات، قدرت، علم، کلام، سماعت، بصارت، ارادہ۔ اب مختصراً ان کی تشریح، ویسے تو یہ تفصیل طلب موضوع ہے اور یہ جو ہے کسی کی صحبتوں میں رہ کر، کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر، کسی عارف باللہ کی صحبت میں رہ کر، جس کے پاس اللہ کا عرفان ہے، اللہ کی پہچانت ہے، اس کے صحبت میں رہ کر اللہ کی ذات اور اللہ کے صفات کا عرفان اور معرفت حاصل کی جاتی ہے۔ یہاں پر ایک عام آدمی کے لیے، عام مسلمان کے لیے جس قدر اس کو ضروری ہے، بس اسی قدر اس کے فہم کے حساب سے، اس کے سمجھنے کے مطابق، اس کے لیے جو ضروری ہے، بس وہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ حیات یعنی زندہ پن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حیات ہے وہ حقیقی حیات ہے۔ اللہ زندہ ہے۔ اللہ کسی شے سے زندہ نہیں ہے۔ مثلا ہماری زندگی سانس کی وجہ سے ہے، روح کی وجہ سے ہے۔ ہم کو زندہ رہنے کے لیے غذا کی ضرورت ہے، زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے، طرح طرح کی چیزوں کی ہم کو ضرورت ہے۔ اللہ کو زندہ رہنے کے لیے اللہ کسی کا محتاج نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی ذات سے زندہ ہے۔ تو زندہ رہنا یہ اس کی ازلی صفت ہے اور وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی ذات کے لیے فنا نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کو قدرت حاصل ہے۔ قدرت یعنی کسی بھی کام کر سکنے کی طاقت اور استطاعت ہونا، یعنی اللہ کے بس میں ہے کہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے لیے عاجزی نہیں ہے اور اللہ کے لیے کوئی کام ایسا نہیں جو اللہ نہیں کر سکتا ہو۔ بغیر کسی کی ضرورت کے، بغیر کسی کی طرف احتیاج رکھے گئے، بغیر کسی کے سہارے اور بغیر کسی مدد کے ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ بآسانی کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ کائنات کی ہر شے پر اللہ قادر ہے۔ اللہ کی قدرت بھی کسی اور سے آئی ہوئی نہیں ہے۔ مثلاً ہم جب بچپن میں چھوٹے تھے تو ہمارے پاس کوئی بھی کام کرنے کی قدرت نہیں تھی۔ جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے، قوت آتے گئی تو ہم کام کرنے لگے۔ تو پہلے قوت نہیں تھی، بعد میں قوت آ گئی۔ پہلے قدرت نہیں تھی، بعد میں قدرت آ گئی۔ تو ایسا اللہ کی قدرت پہلے نہیں تھی، بعد میں اللہ کو قدرت آ گئی ہے، ایسا نہیں ہے معاذ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اس کی ازلی صفت ہے، قدیم صفت ہے، ہمیشہ سے اس کی ذات کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا کہیں سے قدرت آئی ہوئی نہیں ہے، بلکہ پہلے سے یہ جتنے اللہ کے صفات ذاتیہ ہیں یہ پہلے ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے، بلکہ صفات افعالیہ بھی، ہر صفت اللہ کی پہلے ہی سے اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اسی طرح علم اللہ کی ذاتی صفت ہے۔ علم کے مقابلے میں جو ہے وہ ہے جہل، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی جہل اللہ کو محال ہے، مستحیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم ہے، ذاتی علم رکھنے والا ہے، مستقل علم رکھنے والا ہے، حقیقی علم رکھنے والا ہے۔ جو پیدا ہو چکے ان کا بھی علم اللہ کو ہے، جو پیدا نہیں ہوئے معدومات ان کا بھی علم اللہ کو ہے، اور جن کا پیدا ہونا ناممکن ہے، مستحیلات، ان کا بھی علم اللہ کو ہے۔ اور مخلوق کے پیدا ہونے سے پہلے بھی اللہ کو علم ہے کہ یہ مخلوق پیدا ہونے کے بعد کیا کیا کرے گی، پیدا ہونے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے کہ یہ مخلوق کیا کر رہی ہے۔ مخلوق کے اس کام کے کرنے سے پہلے اللہ کو اس کے ہر تفصیل کا، ہر جزئیے کا علم ہے کہ یہ بندہ، یہ مخلوق دنیا کے اندر کیا کرے گا۔ تو سارے کائنات کے ہر جزئیے کا، ایک رتی رتی کا، خواہ وہ ظاہر ہو، چھپی ہوئی ہو، غیب کے ہزاروں پردوں کے اندر بھی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شے کو، ایک ذرے کو، رتی رتی کو جانتا ہے۔ بلکہ اللہ کا جو علم ہے وہ ساری کائنات کو گھیرا ہوا ہے، ساری کائنات اللہ کے علم کے احاطے میں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ذاتی ہے کلام۔ کلام کا معنی ہے بولنا۔ اللہ کا کلام ہمارے کلام کی طرح نہیں ہے۔ ہم کو اپنے کلام کے لیے ایک لینگویج کی ضرورت ہے، زبان کی ضرورت ہے، دانتوں کی ضرورت ہے، جس کے ذریعے ہم کلام ادا کرتے ہیں۔
گرامر کی ضرورت ہے، اسی طرح الفاظ کی ضرورت ہے، آواز کی ضرورت ہے، لفظ کی بناوٹ کی ضرورت ہے، آواز کے اوپر اور نیچے کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمارے کلام کے لیے ضروری ہیں، ورنہ ہم کلام نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی لینگویج نہیں ہے تو کس لینگویج میں ہم اپنا کلام کریں؟ اگر کوئی گرامر نہیں ہے تو ہم کیسے بات کریں؟ اگر کوئی ہمارے منہ میں زبان یا دانت نہیں ہے تو ہم کیسے اپنے دل کے بات کو اظہار کر پائیں گے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا کلام الفاظ نہیں ہے، اللہ کے کلام میں اللہ کے کلام کو حروف نہیں ہوتے، اللہ کے کلام کو کوئی لینگویج نہیں ہوتی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی زبان عربی ہے، نہیں، اللہ کی زبان عربی نہیں ہے۔ قرآن کو آقا علیہ السلام کی زبان عربی میں ہونے کی وجہ سے قرآن کو عربی میں نازل کیا گیا، لیکن اللہ کی زبان عربی نہیں ہے۔ اللہ کی کوئی زبان نہیں ہے، کوئی لینگویج نہیں ہے۔ نہ اللہ کو بات کرنے کے لیے کلمات اور الفاظ اور آواز اور حروف وغیرہ کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو بات کرنے کے لیے گرامر کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو یہ تمام چیزوں کی ضرورت ہے، بلکہ اللہ کا جو کلام ہے وہ بغیر حرف کے، بغیر کلمات کے، بغیر الفاظ کے، بغیر صوت کے ہے، بغیر گرامر کے ہے، بغیر لینگویج کے ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ مسلسل چل رہا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کا کلام رکا ہوا نہیں ہے۔ ہم تھوڑی دیر بات کرتے ہیں، رک جاتے ہیں، دیگر چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اللہ کا جو کلام ہے اس کے اندر ایک لمحے کا بھی انقطاع نہیں ہے۔ وہ کسی ایک لمحے کے لیے بھی اللہ ساکت نہیں ہے، خاموشی اللہ کو نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ اللہ کا کلام۔ اور وہ حقیقت کیا ہے اللہ کے کلام کی، وہ اللہ بہتر جانے۔ یہ اللہ کا کلام مسلسل دنیا میں ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ بسماعت اور بصارت یہ اللہ کی ذاتی صفت ہے۔ ہم کو سننے کے لیے کان کی ضرورت ہے، کان سننے کا ایک آلہ ہے۔ پھر ہم کو سننے کے لیے کان کی ضرورت ہے، اور پھر اس کو سمجھنے کے لیے عقل کی فہم کی ضرورت ہے۔ اسی طرح کوئی قریب ہے تو ہم سن سکتے ہیں، دور ہے تو ویسے سن نہیں سکتے، جیسے قریب کی بات کو سن سکتے ہیں، تو قریب اور دور کا فرق ہمارے پاس ہے۔ اللہ کو سننے کے لیے نہ کان کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو سننے کے لیے قریب اور دور کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو یہ تمام چیزیں ہیں، بلکہ اللہ اپنی ذات سے جو صفت اس کی ہے، ذاتی جو صفت ہے، اللہ اس صفت سے سنتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے چھپی سے چھپی چیز کو بھی، باریک سے باریک چیز کو بھی ویسے ہی سنتا ہے جیسے قریب کی چیز کو سنتا ہے۔ قریب اور دور یہ بندے کے لیے ہے، اللہ کے لیے کوئی قریب اور دور والا معاملہ ویسا نہیں ہے جیسا ہمارے لیے ہے۔ پھر بصارت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے، لیکن دیکھنے کے لیے اس کو آنکھ کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھنے کے لیے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو، ہم کو جو چیزیں ضرورت ہوتی ہے وہ چیزیں اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر آلے کے، بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے، اور ہر شے کو ہر وقت دیکھتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم ایک جگہ دیکھ رہے ہیں تو دوسری جگہ سے ہم غافل ہیں، ایک جگہ دیکھ رہے ہیں تو دوسری جگہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کا دیکھنا ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کائنات کے ہر شے کو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ ایک لمحہ بھی اللہ کے دیکھنے سے کائنات کا کوئی ذرہ خالی نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو دیکھنے کے لیے روشنی درکار ہے، اندھیرے میں ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اور ہم کو دیکھنے کے لیے قرب چاہیے، دور کا ہم ویسے نہیں دیکھ سکتے جیسے قریب کا دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کو نہ دیکھنے کے لیے قریب اور دور کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، بلکہ اندھیری رات میں اندھیرے پہاڑ کے اوپر، کالے پہاڑ کے اوپر کالی چونٹی اگر رینگ رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھتا بھی ہے اور اس کے رینگنے کی آواز کو سنتا بھی ہے۔ تو اللہ کا دیکھنا اور سننا ہمارے دیکھنے اور سننے کی طرح نہیں ہے۔ پھر آخر میں آتا ہے اللہ کا ارادہ۔ کسی بھی کام کے کرنے یا نہیں کرنے کا جو ارادہ ہوتا ہے وہ حقیقی ارادہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی فعل کو کر بھی سکتا ہے اپنے اختیار سے اور ترک بھی کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کسی کام کے کرنے کا مجبور نہیں ہے، اور کسی کام کے ترک کرنے پر بھی اللہ مجبور نہیں ہے۔ اللہ مختار ہے کہ جس کام کو چاہے کرے، جس کام کو چاہے نہ کرے، یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ اور کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے، اللہ کے ارادے سے کوئی شے خارج نہیں ہے۔ کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے ارادے سے اس کا ظہور ہو رہا ہے۔ بغیر ارادے کے کوئی ایسا اتفاقی طور پر ایسا ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر شے کائنات کی، ہر حرکت جو کائنات کے اندر ہو رہی ہے، ہر چیز جو کائنات کے اندر ہو رہی ہے وہ اللہ کے ارادے سے ہو رہی ہے۔ یہ مختصر سا ایک تعارف تھا اللہ کے صفات ذاتیہ کا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم یہاں پر عوام کے لیے درس لے کر آئے ہیں تو ان کو ساری تفصیلات اور ساری باریکیاں اور ساری جزئیات اور سارے حقائق ان کے سامنے نہیں رکھ رہے ہیں، اور یہ تفصیلات اور یہ حقائق کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر سیکھے جاتے ہیں۔ ایسے یہاں ان دروس کے ذریعے اللہ کی ذات اور صفت کی معرفت حاصل نہیں کی جا سکتی، لیکن عقائد کے باب میں ایک مسلمان کے لیے جو ضروری تھا جاننا، اتنا حصہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے عقائد کو درست فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔